بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، بالکل شارٹ اور آسان انداز میں، شروع سے آخر تک سب کچھ ایک اسی ویڈیو میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کی خلافت آپ کے بیٹے یزید کو مل گئی۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو میری بیعت کو مانے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق ہرگز نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر، زناکار، شرابی اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفہ کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یا امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم یہاں یزید کے بیعت بالکل نہیں کریں گے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے۔ تو آپ نے کوفہ کے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا سواگت کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل اور آپ کے 2 چھوٹے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے تو امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ جاؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ شہر جانے نہیں دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کی جانکاری ہوئی کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی دیکھ ریکھ ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا
کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس ڈائریکٹ لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کیا اور وہ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کی فوج بھیج دی۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ میرے دوستو، آپ یہ سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کی فوج بھیج دیا، جو حضرت امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑی یزید کی فوج تھی۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ میرے دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم یزیدی فوج امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں 1 رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے 1 رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کسی کو کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ جمع کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجھک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ میرے دوستو، آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، تو کبھی اون محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا، جس سے ایک تیر مشکیزے میں لگا تو سارا پانی گر گیا۔ اور حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیروں نے شہادت کا جام پی لیا۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے
خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے اکیلے ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کرنے لگے تو اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کرتے رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں، ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا تو یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، شمر جلجوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم مبارک سے الگ کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلے میں سے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اللہ تعالی سے دعا مانگتے، اللہ تعالی کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی سے پانی مانگتے تو اللہ تعالی بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں انہوں نے کٹا دیا اور اللہ تعالی کو راضی کر لیا۔